ہمارے بچوں کی وقت کے ساتھ ساتھ اسلامک بیسک نالج کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت اب گیجٹ میں گزرتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے بزرگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، کہانیاں سنتے تھے، اسلامک کنٹینٹ پہ گفتگو کرتے تھے، لیکن اب گیجٹ عام ہو گئے ہیں، موبائل ہے، ٹیب ہے، ٹی وی، کارٹون، لیپ ٹاپ، وہ فری ٹائم میں ان ساری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں رمضان المبارک آ رہا ہے جو کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور جب آپ روزے کے لیے، سحر و افطار کے لیے اٹھتے ہیں تو بے شک آپ کے بچے کی عمر روزہ رکھنے کی نہیں ہے، تو صبح سحری کے ٹائم سحری کرنی ہو یا سحری بنانی ہو، آپ اسے اپنے ساتھ جگائیں۔ جب آپ نوافل پڑھیں گے، جب آپ تہجد پڑھیں گے، تسبیح کریں گے تو بچہ دیکھے گا، اور اس کے علاوہ بچے کو یہ معلومات بھی ملے گی کہ سال میں اس طرح کا ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، جس میں ہم نے عبادتیں کرنی ہیں اہتمام کے ساتھ، اور نہ صرف رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، ان عبادات کے بارے میں سیکھے گا، بلکہ اس کے ساتھ اسلام کے بیسک اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کو نالج دے سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اور اپنی عبادات میں، اپنی نمازوں میں، اپنی ذکر میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنے والدین، بچوں کے جو والد ہیں وہ مسجد جاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر جائیں، اور مائیں اپنے جب عبادت کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں تو اپنے گھر میں ایک کمرے میں ایک کونا مخصوص کر لیں جس کو وہ صاف ستھرا رکھیں، اور جہاں وہ اپنے فرائض اور نوافل عبادات کی ادائیگی کریں تو وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ رکھیں اور ان کو دکھائیں، بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کون سی عبادات ہمارے لیے فرض ہیں، اور اس طرح کی تمام تر معلومات بچیوں کو دیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اس سے ہمارے بچوں کی زندگی پہ بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور ان کی شخصیت میں ایک اسلامی جو پہلو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔